السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ ومن سار علی نہجہ الی یوم الدین وسلم تسلیما کثیرا، اما بعد۔ تفسیر میں ہم نے کل سورہ مزمل کی آخری آیت لی تھی، اس آیت کو دہراتے ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ سورہ مدثر شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ان ربک یعلم انک تقوم ادنی من ثلثی اللیل ونصفہ وثلثہ، بے شک تیرا رب جانتا ہے کہ بے شک آپ تقوم کھڑے ہوتے ہو، قیام کرتے ہو رات کو، ادنا کم حصہ، من ثلثی اللیل رات کے 2/3 حصے کے، ثلثی 2/3 حصہ، اللیل رات کے، یعنی رات کے 2/3 حصے سے کچھ کم حصے کا قیام کرتے ہو، ونصفہ اور رات کا آدھا حصہ، وثلثہ اور رات کا 1/3 حصہ، وطائفۃ من الذین معک اور ایک وہ جماعت صحابہ کرام کی جو آپ کے ساتھ ہیں، یعنی وہ بھی اسی طرح رات کو 2/3 حصے سے کم یا آدھی رات کا یا رات کے 1/3 حصے کا قیام کرتے ہیں۔ ہم نے بتایا تھا کہ اس آیت کی مناسبت کیا ہے کہ سورہ مزمل کے شروع میں اللہ نے جو قم اللیل الا قلیلا کے حکم سے یہ نماز کا حکم دیا تھا، تہجد کی نماز کا، اور جسے کہ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کے مطابق اس کو فرض قرار دیا گیا تھا یا فرض سمجھا گیا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں، سورہ مزمل کی آخری آیت میں، اس نماز کے بارے میں تخفیف کا حکم بیان کیا کہ اس کی فرضیت بھی ختم کر کے نفل کی حیثیت کر دی، اور اس کا جو لمبا قیام کرنے کا حکم دیا گیا تھا، اور رات کا 2/3 حصے سے کم یا آدھی رات یا اس طرح سے، اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے انسان کی جو آسانی ہے، جو اس کے لیے میسر ہے، اس پر چھوڑ دیا۔ تو اس حوالے سے فرمایا کہ بے شک تیرا رب جانتا ہے کہ جو تم رات کو قیام کرتے ہو، ادنی من ثلثی اللیل رات کا 2/3 حصے سے کم، ونصفہ اور رات کا آدھا حصہ، وثلثہ اور رات کا 1/3 حصہ، وطائفۃ من الذین معک اور آپ کے ساتھیوں میں سے ایک جماعت، یعنی صحابہ کی ایک جماعت بھی اس قیام کا اہتمام کرتے ہیں۔ اور ہم نے ذکر کیا تھا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا رات کا قیام تہجد کی نماز کے لیے کس قدر آپ کی کوشش ہوتی تھی کہ کبھی بھی آپ اس کو نہیں چھوڑتے تھے، اور کس قدر لمبا آپ کا قیام ہوتا تھا۔ واللہ یقدر اللیل والنہار اور اللہ تعالیٰ ہے جو مقدر کرتا ہے رات اور دن کو، اور اندازہ کرتا ہے رات اور دن کا۔ مقدر کرنے کے اندر یعنی رات کا لمبا چھوٹا ہونا، اس کا کم زیادہ ہونا، اور ویسے بھی کون رات کے کتنا حصہ قیام کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کو اس کا صحیح اندازہ اس کو ہے۔ علم ان لن تحصوہ اللہ نے جان لیا کہ تم اس کو شمار نہ کر سکو گے، یعنی رات کے وہ حصہ جو تم قیام کرتے ہو اس کا صحیح اندازہ نہیں لگا سکو گے، صحیح اس کا شمار نہ کر سکو گے کہ تم نے رات کا کتنا حصہ قیام کیا، کیا آدھی رات ہے، 1/3 حصہ یا اس سے زیادہ ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے جب یہ چیز تم سے دیکھی اور جان لی، فتاب علیکم تو تم پر توبہ کر دی، یعنی تم کو معاف کر دیا، فرضیت اس کی ختم کر دی۔ اب یہ ہے کہ جو آدمی اس کو آسانی سے قیام کر سکتا ہو کر لے، لیکن اگر کوئی کسی وجہ سے نہ بھی کر سکے تو اس پر کوئی گناہ نہیں۔ اور یہ بھی کہ جتنا قیام کر سکتا ہے کوئی کر لے، اس میں اللہ نے کوئی حد نہیں رکھی کہ لازماً اتنا ہی قیام کرنا ہے، اتنے ہی رکعتیں پڑھنے ہیں، اتنا ہی رات کا حصہ قیام کرنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے توبہ کا معنی معاف کر دیا، اور معافی میں دونوں چیزیں آتی ہیں، ایک تو اس کی فرضیت کو ختم کر کے نفل بنا دینا، اور دوسرا اس میں جتنی انسان کی وسعت طاقت ہے اس پر چھوڑ دینا۔ اس لیے فرمایا فَاقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ بس پڑھو جو تمہارے لیے میسر ہو، آسان ہو قرآن میں سے۔ مقصد کیا ہے کہ، اور قرآن سے مراد یعنی یہاں پر تہجد کی نماز ہے، اور تہجد کی نماز کو قرآن کا نام اس لیے دیا گیا کیونکہ قرآن کریم کی لمبی تلاوت تہجد کی نماز کا اہم ترین اس کی خصوصیت ہے۔ اگرچہ اس میں رکوع سجدے بھی لمبے ہوتے ہیں، لیکن زیادہ قرآن کریم کی تلاوت پر ہی اہتمام کیا جاتا ہے، اس کا اہتمام کیا جاتا ہے، تو اس لیے اس کو قرآن کا نام دیا کہ فَاقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ بس
پڑھو جو تمہارے لیے آسان ہو قرآن میں سے، یعنی جتنی تلاوت کر سکتے ہو، جتنی رکھتے پڑھ سکتے ہو۔ اور اس جملے سے یہ بھی معلوم ہوا کہ نماز میں قرآن کا پڑھنا ضروری ہے، کیونکہ اللہ نے قرآن کے پڑھنے کا حکم دیا۔ تو جس طرح نماز میں سجدہ اور رکوع ضروری ہے، چاہے نماز فرض ہو یا نفل ہو، ایسے ہی اس میں قرآن کریم کی تلاوت بھی ضروری ہے۔ لیکن جو ضروری تلاوت ہے وہ کون سی ہے؟ ہمیں دوسری احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ وہ تلاوت جو ضروری ہے وہ سورۃ فاتحہ ہے، کہ جس کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ اور اس آیت سے بعض لوگوں نے جو مراد لی ہے کہ فاتحہ کی بجائے بھی کوئی اور آیت پڑھ لے وہ بھی کافی ہے نماز کے لیے، تو حقیقت میں ہم کہیں گے کہ اس آیت کی تفسیر کو ہم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عملی زندگی میں دیکھیں گے کہ آپ نے اس آیت پر کیسے عمل کیا۔ اور کل ہم نے کافی اس نقطے پر، اس چیز پر توجہ دلائی تھی کہ قرآن کریم کی سمجھ بوجھ حاصل کرتے ہوئے صرف اپنے دل دماغ کو نہ استعمال کیا جائے، بلکہ اصل قاعدہ کلیہ یہ ہے کہ سب سے پہلے قرآن کو قرآن سے دیکھا جائے کہ قرآن میں اس کو کس طرح بیان کیا گیا ہے، اور اگر قرآن میں نہیں تو احادیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ کے فرمان سے، آپ کے عمل سے اس کو سمجھنے کی کوشش کی جائے، نہ کہ اپنے ہی خیالات، اپنے ہی گھوڑے دوڑائے جائیں کہ جو عام طور پر غلط ہوتے ہیں اور انسان کو حق سے ہٹا دیتے ہیں۔ تو اس لیے اس آیت سے یہ معنی لینا کہ نماز میں کوئی بھی آیت پڑھ لو تو چل جاتی ہے، وہ حقیقت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے خلاف ہے۔ آپ نے خود بھی کبھی بغیر فاتحہ کے نماز نہیں پڑھی، اور ساتھ یہ حکم بھی جاری کر دیا کہ جس نے فاتحہ نہیں پڑھی نماز میں اس کی نماز ہی نہیں ہوتی۔ عالم ان سیکون منکم مرضی، اللہ نے جان لیا کہ تم میں سے ہوں گے کچھ لوگ جو بیمار ہوں گے، وآخرون، اور کچھ دوسرے، یضربون فی الارض، جو چلیں گے زمین میں، یبتغون من فضل اللہ، اللہ کا فضل روزی تلاش کرتے ہوئے، وآخرون یقاتلون فی سبیل اللہ، اور کچھ دوسرے بھی ہوں گے جو اللہ کی راہ میں جنگ کرنے کے لیے نکلیں گے۔ تو یہ سبب ہے تہجد کی نماز میں تخفیف کا، اس میں نرمی کرنے کا، کہ اس کی فریضت کیوں ختم کی؟ کیونکہ کچھ لوگ بیمار ہوں گے، بیماری کی وجہ سے نہیں پڑھ سکیں گے، یا کچھ اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے نکلے ہوں گے، یا اپنے روزی معاش کے لیے نکلے ہوں گے، کوئی سفر کی تھکاوٹوں سے ممکن ہے کوئی کسی وقت قیام نہ کر سکے، تو اللہ نے اس لیے اس کی فریضت کو ختم کر دیا۔ اور اسی طرح سفر کی تھکاوٹوں، بیماریوں، ان چیزوں کی وجہ سے ممکن ہے کوئی آدمی لمبا قیام نہ کر سکے، تھوڑا کر سکے، تو اللہ نے اس میں بھی تم کو اس بات کو گنجائش دے دی کہ جتنا تم آسانی سے کر سکتے ہو کرو۔ فَاقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، پس پڑھو جو تمہارے لیے میسر ہو، آسان ہو قرآن میں سے۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو۔ ہم نے بتایا تھا کہ اس جملے کی مناسبت کیا ہے آیت کے ساتھ، کہ جب آیت کے شروع کے حصے میں اللہ نے تہجد کی نماز کے حوالے سے اس میں نرمی اور تخفیف کا حکم بیان کیا اور اس کی فرضیت ختم کر دی، تو ساتھ ہی یہ بھی تنبیہ کر دی کہ جو فرض نمازیں ہیں ان کی فرضیت اپنی جگہ پر قائم و دائم ہے، اس میں کسی طرح کی اس کو لیٹ کرنے کی، اس کو چھوڑنے کی، اس میں کوتاہی، لاپرواہی کرنے کی گنجائش نہیں ہے۔ اس لیے فرمایا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرو، یعنی فرض نمازیں، پانچوں نمازیں ہی ان کے اوقات میں سنت کے مطابق ادا کرو، وآتوا الزکاۃ، اور زکوٰۃ ادا کرو، وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اور اللہ کو دو قرض حسنہ۔ اور ہم نے ذکر کیا تھا کہ اللہ کی راہ میں زکوٰۃ، صدقے، خیرات کو قرض کا نام کیوں دیا گیا ہے؟ کیونکہ یہ وہ چیز ہے کہ جو انسان کو ہر قیمت اس کا صلہ، اس کا اجر مل کے رہے گا، بشرطے کہ اس کی نیت اللہ کے لیے خالص ہو۔ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ، وما، اور جو بھی تقدمو تم پیش کرتے ہو، لِأَنفُسِكُم اپنے آپ کے لیے، من خیرن کوئی نیکی بھلائی اللہ کے ہاں بھیجتے ہو، پیش کرتے ہو، یا من خیر سے مراد کو مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہو، تجدوہ عند اللہ، تو اس کو پاؤ گے تم اللہ کے ہاں۔ تو اس آیت میں ہم نے بتایا تھا کہ کیا کیا معنی ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ انسان جو بھی نیکی کرتا ہے، نہ تو اللہ پر احسان کرتا ہے، نہ کسی بندے پر اس کا احسان ہوتا ہے، بلکہ اس کی وہ نیکی اس کی اپنے آپ ہی کے لیے ہے۔ اس لیے ما تقدموا لانفسکم، کہ جو تم پیش کرتے ہو اپنی جانوں کے لیے۔ اور دوسرا یہ بھی، من خیرن کوئی نیکی بھی، چھوٹی ہو یا بڑی ہو، کس طرح کا مال ہو، بہت زیادہ ہو یا کم ہو، کسی طرح کا مال بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہو، کوئی نیکی بھی اپنے لیے پیش کرتے ہو،
تو اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ سبھی نیکیاں اللہ کے ہاں محفوظ ہو رہی ہیں. ایسے فرمایا تجدوہ عند اللہ، اس کو پاؤ گے تم اللہ کے ہاں، یعنی محفوظ پاؤ گے، ظاہری ہوگی. اور اس میں مزید یہ بھی کہ اللہ کے ہاں جب پانے کا معنی ہے تو اس میں بہت بڑے عظیم اجر کا معنی بھی ہے. ہوا خیرن، یہی بہتر ہے، یعنی جو تم اللہ کے ہاں پیش کر دیتے ہو یہی تمہارے لیے بہتر ہے. اور اس ضمن میں ہم نے صحیح بخاری کے اس حدیث کا ذکر کیا تھا کہ جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا صحابہ سے کہ تم میں سے کون شخص ہے کہ جس کو اس کے وارث کا مال جو ہے اس کے مال سے زیادہ پسند ہو. تو صحابہ مانتے ہیں کہ ہم میں سے ہر ایک کو اپنا مال دوسروں کے مال سے زیادہ پسند ہوتا ہے. آپ مانتے ہیں کہ تمہارا مال وہ ہے کہ جو تم نے اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا، اور وارث کا مال وہ ہے جو تم نے جمع کر کے رکھ دیا. یعنی جو جمع کر کے رکھا ہوا ہے وہ تمہارا نہیں ہے، ابھی مرو گے اور وہ وارثوں کے حق میں چلا جائے گا. جس میں تنبیہ ہے اس بات کی کہ اصل انسان کا وہ مال ہے کہ جو اللہ کی راہ میں خرچ کر دیتا ہے. اس لیے مایا ہوا خیرن، یہی بہتر ہے، بہتری دنیا کے اندر بھی اس کی، آخرت میں بھی. دنیا کے اندر بھی مال میں خیر و برکت، اور مال کی جو حوث اور یہ حرص اس طرح کی چیزوں کا ختم ہو جانا، اور آخرت میں بھی یہ خرچ کیا ہوا اللہ کی راہ میں جو مال ہے، نیکیاں کی ہیں، ان کا جو عظیم اجر ہے اور انسان کے لیے بخشش اور مغفرت کا ذریعہ ہے. تو میں یہی بہتر ہے. وَأَعْظَمَ أَجْرًا، اور اسی میں زیادہ اجر و ثواب ہے. وَاسْتَغْفِرُ اللَّهَ، اور استغفار کرو، بخشش مانگو اللہ سے. إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، بے شک اللہ تعالیٰ بڑا ہی بخشنے والا، مہربان، رحم کرنے والا ہے. ہم نے ذکر کیا تھا کہ استغفار کی مناسبت کیا ہے. یہاں پر جب اللہ نے تہجد کی نماز کا ذکر کیا اور اس میں لمبا قیام کرنے کا ذکر کیا، تلاوت کرنے کا ذکر کیا، اور پھر اس کے بعد جو ہے آیت کے آخر میں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے، نمازوں کو قائم کرنے اور نیکی اللہ کے ہاں پیش کرنے کا حکم دیا، تو ساتھ ہی استغفار کا حکم دیا کہ آدمی کو نیکی کر کے یہ نہ سمجھے کہ میں نے اللہ کے اوپر کوئی احسان کر دیا ہے، بلکہ اس کو ضرورت ہے مزید بھی اللہ سے توبہ استغفار کرنے کی، کہ نیکی کا وہ حق جو ہونا چاہیے وہ ادا نہ ہو سکا ہو، اور اس میں کمیاں کوتاہیاں ہوں، تاکہ وہ یعنی کہ اس استغفار سے وہ کمی کوتاہی دور ہو جائے، ختم ہو جائے. تو یہ تھی سورہ مزمل. اس کے بعد ہم سورہ مدثر شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر. یا ایہا المدثر، اے کمبل اوڑھنے والے، کمبل لپیٹنے والے، قم، کھڑے ہو جاؤ، فانذر، پس ڈراؤ اپنے رب کے عذاب سے، وربک، اور اپنے رب کی، فکبر، اس کی بڑائی بیان کرو اور اس کو بڑا جانو، وثیابک، اور اپنے کپڑوں کو، فطہر، پاک رکھو، پاکیزہ رکھو، والرجز فہجر، والرجز، اور ناپاکی پلیدگی سے جو ہے، فہجر، اس سے الگ رہو، ولا تمنن، اور نہ احسان کرو، تستکثر، زیادہ حاصل کرنے کے لیے، وَلِرَبِّكَ، اور اپنے رب کے لیے ہی، فاصبر، پس صبر کرو. سورہ مدثر کی آیت نمبر 1 سے 7 تک کی تلاوت اور ترجمہ پیش کیا گیا ہے. سورہ مدثر مکی صورتوں میں سے ہے کہ جس کے مکی ہونے میں کوئی اختلاف نہیں ہے، اور صرف مکی نہیں بلکہ اس کی ابتدائی آیات جو آج ہم نے پڑھی ہیں یہ وہ آیتیں ہیں جو پہلی وحی کے بعد نازل ہوتی ہیں. پہلی وحی جو سورہ علق کی ہے، اقرأ بسم ربک الذی خلق، اس کی بھی پہلی 5 آیتیں ہیں، اور اس کی 7 آیتیں ہم نے پڑھی ہیں. تو اس کی 5 آیتیں جو پہلی وحی غار حرا میں نازل ہوتی ہے، اس کے بعد نازل ہونے والی وحی یہ ہے. جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جس طرح سے بخاری مسلم کی حدیث ہے، کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب پہلی وحی نازل ہوئی تو اس کے بعد ایک عرصہ تک جو ہے وحی کا سلسلہ بند رہا، اور آپ سخت پریشان ہوئے کہ وحی بند کیوں ہوگی، کیونکہ اس بات کا تجسس انسان کو ہوتا ہے. اگر کوئی دنیا کی معمولی بھی چیز رک جائے تو تب بھی ہوتا ہے چہ جائے کہ
آسمان سے آنے والی وحی نبوت اور رسالت کا جو پیغام تھا وہ بند ہو جائے۔ تو حتیٰ کہ فرماتے ہیں کہ ایک دن جب میں حرا کی طرف سے آ رہا تھا تو میں نے آسمان کی طرف سے ایک آواز سنی۔ تو جب میں نے آسمان کی طرف نظر اٹھائی تو کیا دیکھتا ہوں کہ وہی فرشتہ جو میرے پاس غار حرا میں آیا تھا، وہی فرشتہ آسمان و زمین کے درمیان کرسی پر بیٹھا ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ مجھ پر اس چیز کا بہت ڈر خوف طاری ہوا، تو میں کانپتا ہوا گھر میں آتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور گھر والوں کو کہتے ہیں زمیلونی زمیلونی، کہ مجھے چادر اڑا دو، کمبل اڑا دو۔ تو آپ کمبل یا چادر اڑ کر لیٹتے ہیں، اس پر یہ آیتیں نازل ہوتی ہیں، یا ایھا المدثر، اے کمبل لپیٹنے والے، کمبل اوڑھنے والے، قم فانذر، کھڑے ہو جاؤ اور ڈراؤ۔ ورزق فہجر، یعنی یہاں تک ان آیتوں تک جو ہے نازل ہوتی ہیں۔ تو پتہ چلتا ہے کہ یہ یعنی کہ آپ کے اوپر دوسری وحی ہے جو آنے والی ہے، اور اس کے بعد آپ فرماتے ہیں کہ پھر مسلسل وحی کا نزول شروع ہو گیا، یعنی اس وحی کے بعد پھر مسلسل جو ہے وحی کا نزول شروع ہو گیا، صبح و شام اور ہر روز، اور اس طرح سے۔ المدثر کے معنی کیا ہے؟ ہمیں بتایا تھا کہ یا ایھا، یہ کسی کو آواز دینے کے لیے، مخاطب کرنے کے لیے اور تنبیہ کرنے کے لیے لفظ استعمال کیا جاتا ہے، اور مدثر کا اصل لفظ ہے متدثر، لیکن عربی کا قاعدہ کلیہ ہے کہ بعض اوقات ایک حرف کو دوسرے حرف میں تبدیل کر کے اس کو دوسرے حرف میں مدغم کر دیا جاتا ہے، ملا دیا جاتا ہے۔ تو یہاں پر بھی تا کو دال کے اندر دال میں تبدیل کیا گیا، اور جب دو دالیں بن گئیں تو پھر ان کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے کہ جب عربی میں دو حرف ایک ہی طرح کے آتے ہیں اور ان میں سے ایک ساکن ہوتا ہے دوسرا متحرک ہوتا ہے، تو دونوں حرفوں کو ملا کر ایک بنا دیا جاتا ہے۔ تو یہاں پر بھی اسی لیے مدثر، دال کے اوپر اس لیے شد آئی، پتہ چلتا ہے کہ یہاں پر ایک دال نہیں بلکہ دو دالیں ہیں، اور بلکہ اصل وہ تا تھا۔ اور مدثر کے معنی دثار سے، اور دثار کیا ہوتا ہے؟ انسان جو کپڑے پہنتا ہے دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک شعار ہوتا ہے اور ایک دثار ہوتا ہے۔ جو انسان کے اندرونی کپڑے ہیں، جن کو ہم ان کے اندرونی انڈرویئر وغیرہ کہتے ہیں، بنیان وغیرہ ایسا کی چیزیں، اس کو دثار کا نام، اس کو شعار کا نام دیا جاتا ہے، اس کو شعار کا نام دیا جاتا ہے۔ اور جو اس کے اوپر کپڑے پہنے جاتے ہیں اس کو دثار کا نام دیا جاتا ہے۔ تو اب چونکہ کوئی شک نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ جو کمبل یا چادر اوڑھنا تھا جو جسم کے نہیں بلکہ کپڑوں کے اوپر سے تھا، اس لیے اس کو مدثر کا نام دیا گیا۔ تو اصل لفظی معنی مدثر کا جس ہم نے ذکر کیا ہے کہ اندر والے کپڑوں کے اوپر جو کپڑے پہننا، وہ چیز اوڑھنا، اس کو دثار کہتے ہیں۔ اور اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہم نے واقعہ ذکر کیا ہے کہ آپ فرشتے کو جب دیکھتے ہیں تو آپ پر ڈر خوف طاری ہوتا ہے، اور گھبرائے ہوئے کانپتے ہوئے گھر میں آتے ہیں اور گھر والوں کو کہتے ہیں کہ زمیلونی زمیلونی، مجھے چادر اڑا دو، چادر اڑا دو۔ تو اس ڈر خوف کو دور کرنے کے لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم لیٹتے ہیں اور کمبل اوڑھتے ہیں۔ تو اس لحاظ سے آپ کو مخاطب کیا گیا کہ اے کمبل اوڑھنے والے، کمبل پیٹنے والے، کیا کرو؟ قم فانذر، کھڑے ہو جاؤ اور ڈراؤ۔ یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ سورہ مزمل سے خطاب الگ ہے، وہاں پر کیا تھا؟ اقم اللیل الا قلیلا، یا ایھا المزمل قم اللیل، کیا مزمل کمبل چادر اوڑھنے والے، قم اللیل، رات کو قیام کرو مگر تھوڑا حصہ، اور اس کے آگے جو تفصیل ذکر ہوئی ہے۔ تو وہاں پر خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عبادت کرنے کا حکم دیا گیا تھا، اور ان عبادات میں بھی جو افضل ترین نفل عبادت ہے رات کی نماز، تہجد کی نماز، کہ جو کہ نبوت کا، رسالت کا، بلکہ دعوت کا کام کرنے کے لیے ایک بہت اہم ترین چیز ہے، کہ جس کے کرنے سے انسان کو جسمانی طور پر بھی اس کے اندر قوتیں، صلاحیتیں پیدا ہوتی ہیں، اور روحانی طور پر بھی اس کے اندر اللہ تعالیٰ وہ عزم اور جرأت پیدا کرتا ہے، اور اللہ کی توفیق بھی اس کے ساتھ شامل حال ہوتی ہے کہ جو دعوت کے اس بڑے عظیم کام کو وہ صحیح طریقے سے انجام دے سکے۔ تو اس لیے وہاں پر یہ حکم دیا گیا تھا تہجد کی نماز کا، لیکن یہاں پر اس سے حکم الگ ہے، اور وہ کیا ہے کہ نہ کہ صرف خود عبادت کرو، نہ کہ صرف خود جو ہے اپنی اصلاح کرو، بلکہ اب کیا ہے، اپنی اصلاح کرنے کے ساتھ ساتھ اٹھو اور اٹھ کر لوگوں کو بھی اللہ کے عذاب سے ڈراؤ۔ قم، کھڑے ہو جاؤ۔
اور قم کا لفظ ہم کو حقیقت میں حرف تو 2 ہیں قم کے اس لفظ کے اندر، لیکن یہ 2 حرف جو ہیں ایک بہت بڑا موضوع سمیٹے ہوئے ہیں کہ قم کا لفظ ہم کو کیا معنی دیتا ہے، کہ دعوت دین کے لیے انسان کو کس جذبے کی، کس ہمت کی، کس جرت کی، کس عزم کی ضرورت ہے، اور کس قدر وہ عمل جو عمل پہم ہو، مسلسل عمل ہو، اس کی ضرورت ہے، اور وہ عمل جو بڑی مضبوطی کے ساتھ، ثابت قدمی کے ساتھ اور ہر لحاظ سے پوری قوت و طاقتوں کے ساتھ کیا جا سکتا ہو، وہ عمل ہے۔ یہ کہ قم کا لفظ کس سے ہے؟ فعل امر ہے، لفظ قیام سے، اور کس چیز کا کھڑا ہونا، اور کھڑا ہونے کا لفظ ہی ہم کو معنی دیتا ہے کہ کس چیز کا قائم ہونا، اس کا مضبوط ہونا، اس کے اندر پختگی پیدا ہونا، اس کے عزم ارادے کے اندر جو ہے وہ پختگی پیدا ہونا۔ تو یہ سارے معنی جو ہیں قم کے اس چھوٹے سے لفظ کے اندر آتے ہیں کہ قم، کھڑے ہو جاؤ، قیام کرو، اور ہمت عزم کے ساتھ نکلو، دعوت دین کے لیے اپنے آپ کو تیار کر لو، کمر بستہ ہو جاؤ۔ سبھی اس طرح کے معنی جو ہم کہہ سکتے ہیں قم کے لفظ کے اندر اس کے اندر آتے ہیں، اور صرف معنی نہیں بلکہ ہم اس کی عملی تفسیر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں دیکھتے ہیں کہ آپ کو جب حکم ہوا قم کا، کھڑے ہونے کا، تو آپ پھر کیسے کھڑے ہوئے؟ ایسے کھڑے ہوئے کہ اس وحی کے آنے کے بعد آپ نے سارے اپنے راحت و آرام قربان کر دیے، اور اللہ کے دین کی خاطر جان کی، مال کی، اپنے عزت شہرت کی، اپنی جو ہے قوت صلاحیتیں جو دل دماغ کی ہیں، سوچے فکریں، ہر طرح کی قوتوں کو، ہر طرح کی صلاحیتوں کو اس دین کے اوپر لگا دیا، اس کی غلبے کے لیے لگا دیا۔ تو یہ آپ کا قیام ہونا، آپ کا کھڑا ہونا، کہ ایسے کھڑے ہوئے اور پھر بغیر رکے، بغیر تھکے اور بغیر ہمت ہارے مسلسل 23 سال کا نبوت کا زمانہ پھر کھڑے ہی رہے۔ کھڑے رہنے کا معنی یہ نہیں کہ آپ لیٹے نہیں، سوئے نہیں۔ کھڑے رہنے کا معنی کہ اگر آپ کھڑے ہیں تب بھی دین کی فکر ہے، بیٹھے ہیں تب بھی دین کی سوچ ہے، لیٹے ہیں تب بھی اسی دین کے حوالے سے آپ کو اسی کا غم و فکر ہے، اور دین کے دینداروں کا، مسلمانوں کے لیے کہ آپ کی سوچ و فکر ہے۔ ہاں، یہ ہے جو دین کی دعوت کا کام کرنے والوں کا انداز ہوتا ہے۔ باقی یہ کہ تن آسانیاں ڈھونڈو اور ساتھ مزے بھی تلاش کرو، اور ساتھ یہ کہو کہ میں دین کا کام کر لوں گا، ہاں وہ دین کا کام کرتے ہیں زبانوں سے، باتوں سے، صرف کہنے کی حد تک، جس کا نتیجہ عام طور پر اچھا ہونے کے بجائے برا ہوتا ہے۔ لیکن اللہ کے نبیوں رسولوں کی اور نبیوں رسولوں کے منہج پر چلنے والوں کی زندگیوں دیکھے اٹھا کر، چاہے علم کے میدان میں ہو، چاہے دعوت کے میدان میں ہو، یا جہاد و قتال کے میدان میں ہو، دین کے حوالے سے کسی میدان میں بھی آپ ان کی سیرتیں اٹھا کر دیکھیں کہ جب وہ کھڑے ہوئے اس دین کے لیے تو ایسے کھڑے ہوئے کہ پھر ان کی ہر چیز، ان کی ہر صلاحیت، ان کی ملکیت میں کچھ بھی تھا وہ سبھی کا سبھی اللہ کے دین کے لیے وقف ہو جاتا ہے۔ تو یہ ہے قم کا لفظ ہم کو جو معنی دیتا ہے کہ کمر بستہ ہو جاؤ، راحت و آرام چھوڑ دو، اور دین کے لیے جو ہے پوری ہمت اور عزم ارادوں کے ساتھ آپ نکلو، اور اس کے لیے اس کے غلبے کا کام کرو۔ تو میں قم، کھڑے ہو جاؤ، فانذر، کھڑے ہو کے کیا کرو؟ ڈراؤ اللہ کے عذاب سے، کیونکہ آپ نے جس قوم کو دعوت دینا شروع کی تھی وہ ایسے ہی قوم تھے کہ جو ابھی تک کفر و شرک پر تھے، اور بلکہ چاروں طرف کفر و شرک کا دورہ تھا۔ تو اس لیے ابھی بشارت کی بات نہیں ہو رہی، ابھی صرف ڈرانے کی بات ہو رہی ہے، کیونکہ کافر کو، مشرک کو، دین سے منکر کو، اس کو اصل جس کام کی ضرورت ہے اللہ کے عذاب سے ڈرانا ہے، کیونکہ وہ عذاب کا مستحق بن چکا ہے۔ اور یہ اسی طرح سے خطاب ہے جس طرح کہ نوح علیہ السلام کے بارے میں ہم پڑھ چکے ہیں سورۃ نوح میں، ان انذر قومک من قبل ان یاتیہم عذاب علیم، کہ نوح علیہ السلام کو جو اللہ نے حکم دیا کہ قوم ڈراؤ اپنی قوم کو اس سے پہلے کہ ان کے اوپر کوئی دردناک عذاب آ جائے۔ تو کوئی شک نہیں کہ جب تک انسان گمراہی پر ہے، ہدایت سے دور ہے، فسق و فجور پر ہے، شرک و کفر پر ہے، کسی بھی انداز سے اللہ کے دین سے پھرا ہوا ہے، چاہے وہ تھا اور پھر گیا، یا اس کو صحیح دین کی ہدایت ملی ہی نہیں، صحیح دین کو پایا نہیں اس نے، کسی بھی شکل میں کیوں نہ ہو، وہ جب تک اس کفر شرک پر، اس کی گمراہی پر ہے، وہ حقیقت میں اللہ کے عذاب کی طرف جا رہا ہے، جہنم کا ایندھن ہے، آج پہنچے یا کل پہنچے۔ تو اس لیے
ان لوگوں کو کس چیز کی ضرورت ہے؟ ان کو اس جہنم سے، اس عذاب سے ڈرانے کی ضرورت ہے، اللہ کی پکڑ سے ڈرانے کی ضرورت ہے، کہ جو دنیا کی مستیوں میں پڑھ کر اور دنیا کے مزوں میں پڑھ کر جو ہے آخرت کو بھولے ہوئے ہیں۔ اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، اس طرح اللہ ماتا سورۃ انبیاء کی پہلی آیت میں کہ لوگوں کا حساب قریب آ چکا، جبکہ ان کا حال کیا ہے کہ وہ اپنی غفلت میں، سستیوں میں، اپنی دنیا کی مستیوں میں پڑے جو ہیں آخرت سے بھولے ہوئے ہیں، اس سے منہ پھیرے ہوئے ہیں۔ تو اس لیے یعنی ہر وہ شخص جو کفر پر ہو، شرک پر ہو، منافقت پر ہو، بے دینی پر ہو، فسق و فجور پر ہو، کسی بھی انداز سے اللہ کی نافرمانی پر ہو، حقیقت میں وہ اللہ کے عذاب کی طرف جا رہا ہے، جہنم کا ایندھن ہے، اور اس کو ضرورت ہے اس جہنم سے نکالنے کی، بچانے کی، اس کو ڈرانے کی۔ تم کھڑے ہو جاؤ، کمر بستہ ہو جاؤ، اپنے راحت و آرام کو قربان کر دو، چھوڑ دو، اور نکلو کھڑے ہو کہ ان لوگوں کو جو کفر و شرک پر ہے، جہنم کا ایندھن جو بن رہے ہیں، ان کو ڈرانے کے لیے، اللہ کے عذاب سے بچانے کے لیے۔ تو یہ ہے جو دعوت کا اصل مقصد ہے، اور وہ کیا ہے کہ لوگوں کو گمراہیوں سے نکال کر ہدایت کی طرف لانا، ان کو جہنم سے بچا کر جنت کے رستوں پر چلانا۔ ہاں، یہ ہے اصل جو دعوت دین کا مقصد ہے۔ تو چنانچہ اگر کوئی یہ کام تو کر رہا ہے دعوت دین کا، لیکن مقصد اس کا یہ نہیں ہے، بلکہ ایک شرک سے نکال کر دوسرے شرک میں ڈال دیا، ایک گمراہی سے نکال کر کسی دوسری گمراہی میں ڈال دیا، بلکہ بعض اوقات فسق و فجور سے نکال کر کفر و شرک میں ڈال دیا، جس طرح کہ بہت سے آج کل کے دانیوں کا حال ہے کہ جہالتوں سے اور گمراہ کن قسم کے انداز سے ان کی دعوتوں کے انداز، ان کے جو فلسفی انداز ہوتے ہیں، تو نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ ممکن ہے آدمی کوئی شرابی تھا، کوئی سود خور تھا، کوئی اور فسق و فجور کرنے والا تھا، اس کو وہ گناہ تو چھڑا دیا، لیکن اس کو شرک کی پٹیاں پڑھا دی، کسی بدعات میں ڈال کر ہمیشہ کے لیے اس کو جہنم میں بنا دیا۔ اس لیے اصل داعی کا کام جو ہے لوگوں کو اللہ کے عذاب سے بچانا ہے، جہنم سے بچانا ہے، اللہ کے عذاب سے ان کو نکالنا ہے، یا نہ کہ اور ان کو اس طرف دھکیلنا ہے۔ اور اسی لیے ضرورت ہے انسان کو، دعوت دینے والے کو، سب سے پہلے علم کی، کیونکہ اس نے ڈرانا کس چیز سے ہے؟ اللہ کے عذاب سے۔ کیا پتہ چلے گا کہ اللہ کا عذاب کہاں پر ہے، کس وجہ سے ہوتا ہے؟ ہم ممکن ہے جس چیز کی دعوت دے رہا ہو وہ خود ہی وہ چیز اللہ کے عذاب کی طرف جانے والی ہو، جس طرح کہ میں نے اشارہ کیا ہے بعض جماعتوں کا، بعض افراد کا، کہ ان کی دعوتیں نہ کہ اللہ کے عذاب سے بچانے والی بلکہ اور اللہ کے عذاب کی طرف دھکیلنے والی ہیں۔ تو اس لیے داعی کا کام اللہ کے عذاب سے لوگوں کو بچانا ہے، اور جب بچانے کا مقصد ہے تو پھر اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ دیکھے کہ کیا وہ چیز ہے کہ جو اللہ کے عذاب سے بچا سکتی ہے، اور کیا وہ چیزیں ہیں جو اللہ کے عذاب میں جانے کے ذرائع ہیں، اس کے اسباب ہیں۔ تو جب تک وہ خود ان چیزوں کو نہیں جانے گا، اوروں کو تو کیا بچانا، خود بھی اپنے آپ کو بھی وہ جہنم سے نہیں بچا سکتا۔ اور یہ وہ حقیقت ہے جسے آج ہمیں اچھی طرح سمجھنے کی ضرورت ہے۔ بہت بڑے دین کے علمبردار، بہت جن کی شہرت ہے، بہت جن کا چرچا ہے، وہ بجائے اوروں کو جہنم سے بچانے کے بلکہ خود بھی جہنم کے راستے پر چلے ہوئے ہیں، اور اپنی پیچھے لوگوں کو جہنم کو لے کے جا رہے ہیں۔ کس وجہ سے؟ کہ قرآن و سنت کو سمجھا ہی نہیں، اس کے خلاف چل کر جو کام کر رہے ہیں توحید کے نام سے، ممکن ہے وہی شرک ہو، جو کام کر رہے ہیں ایمان کے نام سے، ممکن ہے وہی کفر ہو، جس کو وہ نیکی کا نام دے کر سنت سمجھتے ہیں کہ بڑی اچھا کام کر رہے ہیں، وہ بدعت ہو، جو گمراہی ہے، جو جہنم کا راستہ ہے۔ اس لیے حقیقت میں قم فانذر کے لفظ کے اندر جو ہے اس بات کی تعلیم ہے کہ انسان کو، دعوت دینے والے کو، سب سے پہلے جس چیز کی ضرورت ہے وہ علم حاصل کر رہا ہے، تاکہ پتہ چلے کہ اللہ کے عذاب کے کون سی چیزیں ہیں جو اللہ کے عذاب کے سبب ہیں، اور اس سے بچنے کے اسباب کیا ہیں۔ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، راحت و آرام کر اس کو ختم کر کے کھڑے ہو جاؤ، اور لوگوں کو اللہ کے عذاب سے بچانے کے لیے ان کو ڈراؤ۔ لیکن ڈرانے کے لیے سب سے پہلے کام کہاں سے شروع کرنا ہے؟ اپنی دعوت کا آغاز کہاں سے شروع کرنا ہے؟ انذر کے اندر دعوت ہے، لیکن یہ دعوت کس چیز سے شروع کرنی ہے؟ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اور اپنے رب کی بڑائی بیان کرو۔ ان آیات میں دعوت کے 6-7 بڑے بڑے اصول بیان ہوتے ہیں، جن کو ہمیں ضرورت ہے ان کو، آیاتوں کو اچھی طرح سمجھنے کی اور ان اصولوں کو جاننے کی، کہ سب سے پہلے دعوت کا کام کرو، دعوت کے کام کے لیے کھڑے ہو جاؤ، جو ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد۔ اور پھر دعوت کا آغاز کہاں سے کرنا ہے؟ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اپنے رب کی بڑائی بیان کر،
یعنی انذر کے حکم کیا کرو، کھڑے ہو کے کیا کرنا ہے، فکب اپنے رب کی بڑائی بیان کرنا ہے۔ اور اپنے رب کی بڑائی بیان کرنے کا معنی کہ دنیا میں اللہ کے سوا اور لوگ ہیں اور چیزیں ہیں کہ جو بڑی بڑی بیٹھی ہیں، جن کو بڑا بنا دیا گیا ہے۔ کوئی بت ہے، کوئی قبر ہے، کوئی پتھر ہے، کوئی درخت ہے کہ جس کو بڑا سمجھ کر اس کی پوجا کی جاتی ہے، اس کو مشکل کچھ حاجت روا مانا جاتا ہے۔ کوئی اللہ کا بندہ ہے، کوئی جن ہے، کوئی فرشتہ ہے، کوئی ولی بزرگ ہے، کوئی نبی ہے، کوئی کچھ بھی ہے، ان کو بڑا سمجھ کر اللہ کو پیچھے کر دیا گیا اور ان کو بڑا بنا دیا گیا، اور بڑا بنا کر جو ہے انہی سے حاجت روائی مشکل کشائی کی امیدیں لگا دی گئیں، انہی کو اپنا رب معبود بنا دیا گیا۔ ہاں، تو ان کو بڑا بنا دیا گیا ہے، اللہ کو پیچھے کر دیا گیا ہے، اللہ کو چھوٹا کر دیا گیا ہے۔ اس لیے کرنے کا کام کیا ہے، اللہ کو بڑا کرو، اللہ کی بڑائی بیان کرو، اللہ کو بڑا سمجھو۔ کبر کے اندر یہ سارے معنی آتے ہیں کہ خود بھی اللہ کو بڑا سمجھو، کیونکہ تم کو دنیا والوں میں بڑے بڑے ایسے لوگ ملیں گے کہ جن کے ڈنکے بجتے ہیں، کسی بادشاہ کے، کسی بڑے عہدیدار کے، کسی مالدار کے، اور کسی اس بھی کے جس کی عبادت ہوتی ہے اللہ کے سوا۔ تو اللہ تعالیٰ کے سوا جن کے ڈنکے بج رہے ہیں، ان کی بڑائی ختم کرو، اور ایک اللہ کی بڑائی کو خود بھی سمجھو، جانو، اور اسی کی بڑائی کو بیان بھی کرو، اور اسی کی بڑائی کو جو ہے دنیا میں قائم بھی کرو۔ کبر کے اندر تینوں معنی آتی ہیں کہ خود بھی اپنے طور پر بھی اللہ تعالیٰ کی بھی بڑا جاننا، کہ اپنے دل میں اللہ کے سوا کسی اور کی بڑائی کبھی نہ ہو، کہ تمہارے سامنے بڑی بڑی ہولناک طاقتیں آئیں گی، بڑے بڑے طاقتور لوگ آئیں گے، بڑے بڑے لاؤ لشکر آئیں گے، اور بڑے بڑے کرنی دھرنے والے تم سے ان کو ڈرایا جائے گا، تو کسی چیز کو اللہ کے مقابلے میں بڑا نہ جانو، اپنے آپ میں، اپنے دل میں بھی صرف ایک اللہ کو بڑا جانو، اور اللہ کو بڑا بتاؤ بھی۔ بڑا جاننے کے ساتھ ساتھ لوگوں کو بتاؤ کہ یہ بڑے نہیں جن کو تم نے بڑے بنا رکھا ہے، بلکہ بڑا کون ہے، اللہ کی ذات ہے۔ لوگوں کو بتاؤ کہ اگر کوئی کائنات کا بڑا ہے تو صرف اللہ کی ذات ہے، کسی کا حق نہیں کہ اس سے بڑھ کر کسی کو اور آگے کیا جائے، اور پھر اسی کی بڑائی کو دنیا میں قائم بھی کرو۔ وَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، کہ وہی اللہ ہے کہ جس نے اپنے رسول کو بھیجا، کس لیے؟ دین حق اور ہدایت دے کر، کس لیے بھیجا؟ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، تاکہ اس آپ کے لائے ہوئے دین کو، آپ کی ہدایت کو پورے دنیا کے دینوں پر غالب کر دے، اللہ کا کلمہ سر بلند ہو جائے، اللہ کی بڑائی دنیا پر قائم ہو جائے، اللہ کے دین کے، اللہ کی شریعت کے، اللہ کے حکم کے مقابلے میں کسی دنیا والے کا کوئی حکم نہ چلتا ہو، کوئی دنیا کا نظام سسٹم نہ ہو جو اللہ کی شریعت کے مقابلے میں ہو۔ یہ اللہ کو بڑا کرنے کا معنی۔ اور اسی لیے اللہ کو بڑائی کا یہ چیز جو ہے ہمیں جگہ جگہ قدم قدم پر سکھائی گئی ہے۔ کوئی اذان اس وقت تک اذان نہیں ہوگی جب تک وہ اللہ اکبر سے شروع نہ ہوگی اور اللہ اکبر انہی الفاظ کے ساتھ ختم نہ ہوگی۔ تو اذان بھی بار بار، اور ایک بار نہیں، 4 مرتبہ اللہ کی بڑائی بیان کرنا اللہ اکبر کے نام سے۔ اگرچہ افسوس کہ آج ہم صرف ان الفاظ کو صرف کہنے اور سننے کی حد تک جانتے ہیں، کبھی اس کے معنی پر غور نہیں کیا کہ جب اللہ اکبر کہا جاتا ہے تو اس کا معنی کیا ہے، کہ جب اللہ اکبر کہہ دیا تو پھر کائنات میں اور کوئی بڑا نہیں رہا، کوئی مشکل کشا حاجت روا نہیں رہا، کوئی طاقتور نہیں رہا، کوئی خوفناک نہیں رہا کہ جس کی طاقت سے جس سے ڈرا جائے، جس کے سامنے دبا جائے، بلکہ اللہ اکبر ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ اور نماز میں بھی بار بار شروع کرتے، اٹھتے بیٹھتے ہمیں یہی لفظ اللہ اکبر کے کہنے کی تعلیم دی گئی، کہ تاکہ پتہ چلے کہ اللہ کیسے بڑا ہے۔ جانور ذبح کرتے ہوئے بھی بسم اللہ کے ساتھ اللہ اکبر کہنا یہی سنت قرار دیا گیا، اور مختلف موقعوں پر اللہ کی یہ تکبیر۔ تو ضرورت ہے اس اللہ اکبر کے معنی کو سمجھنے کی، نہ کہ صرف کہنے سننے کی حد تک رکھیں، جو کہ آج ہمارا انداز ہے کہ کہنے کو اللہ اکبر کے بار بار نعرے لگاتے ہیں، اذانوں میں کہتے ہیں، نمازوں میں کہتے ہیں، لیکن دل میں یہ ہوتا ہے کہ نہیں، اللہ نہیں، فلاں بڑا ہے، فلاں طاغوت کفر کا نظام بڑا ہے، ان کے قانون بڑے ہیں، فلاں کفر کی طاقتیں بڑی ہیں، ہاں فلاں جو اللہ کا بندہ، کوئی ولی بزرگ، کوئی نیک، کوئی مردہ زندہ، وہ بڑا ہے، اور اس کا ڈر خوف دل میں ہے، اللہ کا ڈر خوف نہیں ہے، اس کی محبت دل میں ہے، اللہ کی محبت نہیں ہے۔ ہاں اللہ سے ہٹ کر
اللہ کے حکم کو چھوڑ کر اوروں کی اطاعت کا جذبہ ہے، اللہ کی اطاعت کا جذبہ نہیں ہے، معنی کیا ہوا، نتیجہ کیا ہوا کہ اللہ کو بڑا کہنے کا جو الفاظ کہہ رہے ہو جھوٹ بول رہے ہو۔ ضرورت ہے اپنی باتوں کو سچا کرنے کی، کہ جس آدمی کے دل میں اللہ کے سوا اوروں کی بڑائی ہے، چاہے اور جو کافر طاغوت ہوں، چاہے کافروں کے نظام ہوں، یا کوئی زندہ مردہ کو ولی بزرگ ہو، اس سے اس کو ڈر خوف ہے، اس کے دل میں محبت ہے، اس کے دل میں کبریائی ہے، عظمت ہے، اللہ کی عظمت نہیں ہے، وہ کبریائی نہیں ہے، تو وہ اللہ اکبر کہہ کر جھوٹ بول رہا ہے، کہنے کو کہتا ہے لیکن دل اس کے برخلاف ہے، جس طرح کے منافقوں کے بارے میں اللہ نے فرمایا ہے اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله والله يعلم انك لرسوله والله يشهد ان المنافقين لكاذبون، کہ بے شک منافق جب آپ کے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہو۔ اللہ مانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہو، اور اللہ بھی گواہی دیتا ہے کہ منافق جھوٹے ہیں۔ کس چیز میں جھوٹے ہیں؟ اپنے اس ایمان کے دعوے میں جھوٹے ہیں، ورنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تو اللہ کے رسول ہونے میں کوئی شک نہیں، لیکن منافق جو کہتا ہے کہ ہم آپ کو اللہ کا رسول مانتے ہیں، اللہ مانتا ہے کہ اللہ بھی گواہی دیتا ہے کہ منافق اپنی اس گواہی میں جھوٹے ہیں۔ تو اس لیے ضرورت ہے انسان کو اپنی باتوں کو سچا کرنے کی، اور سچا کرنے کے لیے اس حقیقت پر چلنے کی جو وہ زبان سے کہتا ہے کہ اللہ کو اللہ اکبر کہا ہے، بڑا جانا، بڑا مانا ہے، تو واقعی اس کو بڑا دل میں بھی کریں، زبان پر بھی کریں، اور اللہ کی زمین پر بھی اللہ کو بڑا کر کے دکھائیں۔ اور اللہ ہے تو بڑا ہی، لیکن بات ہو رہی ہے ہمارے اپنے کردار کے حوالے سے، کہ اللہ کی کبریائی اپنی جگہ پر قائم الدائم ہے، وہ ہمارے نہ کرنے سے وہ ختم نہیں ہو جاتی، لیکن یہاں پر اللہ تعالیٰ بندوں کو حکم دیتا ہے کہ تم اللہ کو بڑا مانو بھی، بڑا جانو بھی، اور بندوں کے پاس بھی اس کو بڑا بیان کرو، اور اللہ کی بڑائی کو دنیا پر بھی قائم کرو۔ اسی میں ربک فکبر، اور اپنے رب کی تکبیر کرو، اس کی بڑائی بیان کرو، وثیابک فطہر، اور اپنے کپڑوں کو پاک کرو، جو لفظی اس کا معنی ہے ثیاب یا ثوب کی، فطہر ان کو پاک کرو۔ لیکن کپڑوں کو پاک کرنے کا معنی کیا ہے؟ اس کے اندر بھی حقیقت میں کئی معنی ہیں، کہ کپڑوں کو پاک کرنے کے اندر پہلے بات تو ظاہری کپڑوں کی صفائی ستھرائی، کہ جو اسلام کی اہم ترین بنیادی تعلیمات میں سے ہے، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتیازی جو تعلیمات ہیں ان میں سے ہے، دوسرے دینوں کے برخلاف، کہ راہبانہ، ہندوانہ اور جاہلانہ تصورات میں کسی آدمی کا پارسا اور نیک ہونے کی دلیل کیا ہے؟ کہ وہ جتنا گندا ہو، جتنی پلیدگی ناپاکی میں ہوگا، جتنی گندگی میں ہوگا، اتنا ہی اس کو جو ہے وہ پارسا اور نیک سمجھا جاتا ہے۔ اور اس لیے آپ دیکھتے ہیں اپنے ملکوں کے اندر بھی کہ کوئی وہ جن کو بابا جی سمجھا جاتا ہے، کرنے دھرنے والے اور پہنچی ہوئی سرکار جو ہوتی ہیں، وہ سرکار جی کا حال کیا ہوتا ہے کہ سال ہا سال کی میل کچیل اس پر جمی ہوتی ہے، اور کپڑے اس کے گندگی سے لتھڑے ہوتے ہیں، اور سر پر جمعے اور کیا کیا گندگی اس کے اندر بھری ہوتی ہے، اور سمجھتے ہیں کہ یہ پہنچی ہوئی سرکار ہے۔ تو یہ ہے جاہلانہ تصور جو گمراہ کن دینوں کے اندر پایا جاتا ہے، کہ ان کے ہاں جس قدر آدمی گندگی میں، ناپاکی میں، غلاظتوں میں ہوگا، اسی قدر وہ زیادہ پارسا اور نیک سمجھا جاتا ہے، اور اگر کوئی آدمی چمک دمک صاف ستھرا ہوگا، ان کے ہاں یہ کفر ہے، بلکہ دنیا داری کی دلیل ہے۔ اور اسی لیے عیسائیوں کے ہاں آج یہ یورپ جس کی چمک دمک سے ہمارے بہت سے عقل کے اندھوں کی آنکھیں چندی آتی ہیں، ان کا حال کیا تھا اور آج بھی کیا ہے، کس گندگی غلاظتوں میں وہ رہتے تھے اور رہتے ہیں آج بھی، کہ ان کے بعد لوگوں کو صرف اس لیے قتل کیا جاتا تھا کہ وہ مسلمانوں کی طرح ہر روز نہاتے تھے، ان کو صرف اس لیے قتل کیا جاتا تھا کہ مسلمانوں کی طرح اپنے آپ کو صاف ستھرا رکھتے تھے۔ ان کے دین کے اندر صفائی رکھنا ویسے ہی اتنا بڑا جرم تھا کہ جس کے کرنے والے کو زندہ رہنے کا حق بھی نہیں تھا۔ اور آج بھی اوپر کی چمک دمک کے اس کے پیچھے کیا غلاظتیں ہیں، کیا نجاستیں ہیں، کیا گندگی ہے، کہ جو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ کر آئے ہیں، کہ ان کے ٹائلٹوں کے اندر دھونے کے لیے، صفائی کرنے کے لیے پانی نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی، اور ان کے ہاں بلکہ یعنی کہ پیشاب وغیرہ کرنے کے بعد صفائی کرنے کا اس کا کوئی تصور ہی نہیں ہے، کہ جانوروں کی طرح بلکہ ان سے بدتر۔ کہنے کا مقصد کہ یہ ہے کہ جو دوسرے دینوں کا انداز ہے گندگی کے حوالے سے، تو اسلام کیا تعلیم دیتا ہے؟ دوسری وحی کے اندر ہی، پہلی وحی میں پڑھنے کی تعلیم دی،
علم حاصل کرنے کی تعلیم دی اور اس وحی کے اندر عمل کی تعلیم دی، اس کی دعوت کی تعلیم دی۔ فرمایا وثیابک فطہر، اپنے کپڑوں کو پاک صاف ستھرا رکھو، کیونکہ دین کا داعی جس طرح اس کی بات صاف ستھری ہے، اس کا دل صاف ستھرا ہے، اس کی دعوت بڑی پاکیزہ ہے، اس پاکیزہ دعوت کے ساتھ ساتھ اس کا جسم بھی، اس کے کپڑے بھی، اس کا رنگ ڈھنگ بھی، یہ سبھی پاکیزہ ہونے چاہیے کہ جس میں ہر چیز سے پاکیزگی نظر آتی ہو۔ تو چنانچہ ایک تو ثیابک فطہر کا وہ ظاہری معنی جو ہمیں الفاظ سے ملتا ہے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جس طرح کہ عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ اس سے مراد جو ہے اخلاق و کردار کی پاکیزگی بھی ہے، کیونکہ ثیاب وہ چیز ہوتی ہے جو انسان پہنتا ہے، اور انسان کے کپڑے پہننے والے دو طرح کے ہیں۔ اللہ نے سورۃ الاعراف میں دونوں کا ذکر کیا ہے کہ بنی آدم، اللہ کی نعمت کو یاد کرو جو تم کو اللہ نے کپڑوں کی شکل میں دی ہے، وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ، اور ایک تم کو اور لباس دیا ہے، وہ تقوی کا لباس ہے، نیکی کا لباس ہے، کہ جو اللہ تعالیٰ کے حوالے سے بھی نیکی اور بندوں کے حوالے سے بھی انسان کا اچھا، اس کے اخلاق و کردار کا پاک صاف ہونا، عمدہ اچھا اخلاق ہونا۔ اور عربی میں یہ مثال ہے، کہا جاتا ہے فلان طاہر الثیاب، کہ فلاں آدمی، دفعی معنی تو اس جملے کا بھی یہی کہ اس کے کپڑے بڑے پاک ہیں، لیکن صرف اس کے کپڑوں کی بات نہیں ہوتی بلکہ اس کا انسان کا اخلاق و کردار، اس کے معاملات بڑے صاف ستھرے، بڑے پاکیزہ اور بڑے اچھے ہوتے ہیں، تو اس کو کہتے ہیں طاہر الثیاب، کہ اس کے کپڑے بڑے پاک ہیں، یعنی بڑا آدمی صاف ستھرا ہے، بڑا عمدہ اور صحیح سچا آدمی ہے۔ تو اس میں وثیابک فطہر کے اندر دوسرا معنی جس طرح بتایا ابن عباس کے بارے میں کہ انہوں نے فرمایا ہے کہ اس سے مراد جو ہے وہ برائیوں سے پاکیزگی ہے، اخلاق کی پاکیزگی ہے، کہ اپنے اخلاق کو بھی پاکیزہ رکھو۔ اور کوئی شک نہیں کہ جسم اور روح دونوں کی پاکیزگی لازم ملزوم ہے۔ آدمی جسم کو تو صاف ستھرا کر لے، لیکن دل میں قدورتیں ہوں، غلاظتیں ہوں، طرح طرح کی گندگیاں پل رہی ہوں، چاہے وہ شرک و بدعات کی ہوں، اللہ کے بارے میں شک و شبہات کی ہوں، یا بے حجے بدکاری کی ہو، یا بندوں کے حوالے سے تکبر کی، غرور کی، بدگمانی کی، اور اس طرح کی طرح طرح کی حسد اور ان چیزوں کی یہ غلاظتیں دل کے اندر ہو، تو جسم کا ظاہری جو ہے ظاہری پاکیزگی بھی پھر وہاں پر کام نہیں آتی، بلکہ دل کی غلاظتیں وہ جسم کے اوپر ظاہر ہوتی رہتی ہیں۔ اس لیے جسم اور روح دونوں کی پاکیزگی ضروری ہے، اور دونوں ہی لازم و ملزوم ہے، اور اسلام نے دونوں ہی کا اہتمام کیا ہے، دونوں کا اہتمام کرنے کا حکم دیا ہے۔ تو فرمایا وثیابک فطہر، اور اپنے کپڑوں کو پاک رکھو، اور اس کے اندر پھر یہ بھی معنی ہے کہ ایک تو جیسا بتایا ہے کہ کپڑوں کا پاک رکھنا، اور دوسرا اپنے اخلاق و کردار کی پاکیزگی، اور تیسرا اپنے جسم کو پاک رکھنا، صرف کپڑوں کی بات نہیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ جسم کی پاکیزگی بھی ہے، جگہ کی پاکیزگی ہے، کہ ایک داعی جو ہے دین کی دعوت دینے والا لوگوں کے ہاں اعلیٰ کردار کا ہو، اعلیٰ اخلاق کا ہو، اس کے طور طریقے، اس کی ہر چیز اس انداز سے ہو کہ کسی کو بھی اس پر کسی لحاظ سے بھی کوئی انگلی اٹھانے کا کوئی موقع نہ مل سکے۔ اور ہمیں یہی چیز ہے جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام کی سیرت میں نظر آتی ہے، کہ آپ کے بدترین دشمن بھی جب کبھی بات کرتے کہ آپ جن چیزوں کی تعلیم دیتے ہیں تو کیا کہتے، یا امرنا بالطہر والعفاف، کہ آپ ہمیں طہارت کا، پاکیزگی کا، پاک دامنی کا حکم دیتے ہیں۔ حتیٰ کہ آپ کے بدترین دشمن بھی، ابو سفیان سے جب پوچھا گیا، ہرقل نے روم کے بادشاہ نے پوچھا کہ وہ تمہیں کس چیز کا حکم دیتا ہے، تو جن چیزوں کا ابو سفیان نے ذکر کیا کہ آپ کی کیا تعلیمات ہیں، اس میں ایک یہ بھی تھا کہ آپ ہمیں پاکیزگی کی، طہارت کی اور پاک دامنی کا، ان چیزوں کا سبق دیتے ہیں۔ تو ثیابک فطہر کے اندر جیسا بتایا ہے کہ کپڑوں کی پاکیزگی بھی ہے، اخلاق و کردار کی بھی ہے، اور دل کی پاکیزگی بھی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جسم کی اور ان چیزوں کی پاکیزگی بھی سبھی اس میں شامل ہے۔ تو کیونکہ یہ ساری پاکیزگیاں ایک دوسرے کے ساتھ لازم ملزوم ہیں۔ اور ثیابک فطہر کے اندر ایک اور بھی معنی بعض علماء نے ذکر کیا ہے کہ اپنے کپڑوں کا اگرچہ صاف ستھرا ہو، لیکن ان کی پاکیزگی اس لحاظ سے بھی کہ اس کے اندر کوئی غرور کا، تکبر کا انداز نہ ہو، کہ کپڑوں کی پاکیزگی ظاہری صفائی کے ساتھ ساتھ مانوی بھی صفائی اس کی، اس میں تکبر، غرور کا انداز نہ ہو۔ تو یہ فرمایا والرجز فاہجر، اور پھر پانچویں آزمایا کہ والرجز، اور رجز کے معنی ہوتا ہے پاکیزگی، پلیدگی، ناپاکی، کہ والرجز فاہجر، اور پلیدگی، ناپاکی سے دور رہو۔ اب جب پچھلی آیت میں کپڑوں کو پاک کرنے کا حکم دے دیا، اور اس میں ہم نے بتایا تھا کہ ہر طرح کی پاکیزیاں مختلف طرح کی شامل ہو گئی،
اب کون سی ناپاکی ہے کہ جس سے دور رہنے کا حکم ہے؟ یہاں پر بھی حقیقت میں ہر طرح کی ناپاکی ہے، والرجزا اس لیے اس کے ساتھ ال لگا ہے کہ ہر طرح کی ناپاکی اس کے کیا ہے، فہجر اس سے دور رہو، اس سے کنارہ کشی اختیار کرو، چاہے وہ ناپاکی عقائد کی ہو، اور کوئی شک نہیں کہ سب سے بڑی ناپاکی کائنات کے اندر عقیدے کی ناپاکی ہے کہ جب عقیدے میں خلل ہوتا ہے، جب توحید کی ایمان کی بجائے شرک ہوتا ہے. اور اسی لیے اللہ تعالیٰ سورۃ توبہ 10 پارے میں مشرکوں کے بارے میں کیا فرمایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا انما المشرکون نجس، کیا وہ لوگ جو ایمان لائے ہو، مشرک جو ہے ناپاک ہے، پلید ہے، گندا ہے، اگرچہ وہ دنیا جہان کے سارے سمندروں سے بھی اپنے آپ کو کیوں نہ دھو لے، اس کی پلیدگی ختم نہیں ہوگی جب تک وہ شرک کو نہیں چھوڑے گا. تو اس لیے سب سے بڑی پلیدگی جو ہے وہ گندگی، وہ عقائد کی گندگی ہے، شرک کی گندگی ہے. اس طرح خیالات کو، افکار سوچ کی گندگی کہ بعض اوقات انسان کے خیالات، اس کے تصورات جو ہیں وہ غلط ہوتے ہیں، اعمال کی پلیدگی، اخلاق و کردار کی پلیدگی، اور جسم اور لباس کی ہر طرح کی، اور اس طرح معاشرے کی ہر طرح کی گندگیوں سے دور رہو. والرجزا فہجر، اس میں حقیقت میں اس آیت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا، اور آپ کے بعد امت کے لوگوں کو، قیامت تک آنے والوں کو حکم دیا کہ معاشرے کی جو بھی گندگیاں ہیں، چاہے وہ عقیدے کی ہو، عمل کی ہو، کردار کی ہو، اخلاق کی ہو، کوئی سیاست کی ہو، کوئی مال کی ہو، کسی لحاظ سے بھی کوئی گندگیاں ہیں، معاشرے کی ہر طرح کی گندگیوں سے دور رہو، ان سے دامن بچا کے رکھو. ہاں یہ ہے ایک دائی کی صفت، اور ایک ہے یہ ہے دعوت کا سب سے بڑا ایک اصول کہ دائی جو ہے وہ ہر لحاظ سے پاک دامن ہو، پاک صاف ہو، ہر لحاظ سے وہ لوگوں کے لیے نمونہ ہو، اپنے اخلاق میں، کردار میں، اپنی بات میں، اپنے عمل میں، اور ہر طرح کی نظر آنے والی چیزوں کے اندر، اور بلکہ دل کے لحاظ سے بھی پاک دامن ہو. تو تب جو ہے اس پاک صاف دائی کی تعلیم جو ہے پھر آگے پھیلتی ہے کہ جو خود ہی آدمی آلودگیوں میں لتھڑا ہو، شرک و بدعات میں، گمراہیوں میں لتھڑا ہو، اور اس کی دعوت دوسروں کو کیا اثر دے گی، بلکہ اس کی یہ گندگی دوسروں تک بھی پہنچے گی، اور پہنچتی ہے، جس طرح کہ ہم دیکھتے ہیں. وَلَا تَمْنُن تَسْتَكْثِرْ، اور نہ تم تمنن احسان کرو، تستکثر زیادہ حاصل کرنے کے لیے. اس کے 3 بڑے معنی کیے گئے ہیں. ایک تو یہ معنی کیا گیا ہے کہ کسی پر احسان کر کے اس سے زیادہ لینے کی تمنا نہ کرو، اور احسان کرنے کا معنی کسی کو دے کر، آدمی کسی کو بعد کو گفٹ ہدیہ دیتا ہے اور تمنا ہوتی ہے کہ اس سے مجھے بہتر ملے. ہاں کوئی شک نہیں، اس میں یہ معنی بھی آتا ہے. اور اسی طرح کسی کے ساتھ اور کوئی نیکی احسان کر کے اس سے کوئی بڑا اچھا صلہ ملنے کا، اچھا اس کا معاوضہ ملنے کی امید رکھنا، کسی کے ساتھ بھی کوئی نیکی احسان کر کے اس سے کوئی اچھا صلہ ملنے کی امید رکھنا، اچھا انعام ملنے کی امید رکھنا، تو یہ بھی اس کے اندر آتی ہے. اور اسی طرح یہ بھی کہ تمہاری تمام دعوت کا کام صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے ہو، صرف اللہ کی خاطر ہو، اس میں بندوں سے کچھ حاصل کرنا، بندوں سے کچھ لینا مقصد نہ ہو. ان اجریہ الا علی رب العالمین، میرا اجر نہیں ہے مگر سوائے اللہ کے اوپر جو جہانوں کا رب ہے. تو یہ ہے ایک دعوت کے اہم ترین اصولوں میں سے کہ دعوت دینے والوں کا لوگوں کے ہاتھوں پر نظریں نہ ہو، لوگوں کی جیبوں پر نظریں نہ ہو کہ ان سے مجھے کیا ملے گا، بلکہ دعوت کے پیچھے صرف اور صرف اللہ کی رضا مقصود ہو. اور اس میں یہ بھی ہے تمنن تستکثر کا دوسرا معنی جو بڑا معنی کیا گیا ہے، یہ بھی کیا گیا ہے کہ کوئی احسان کر کے یہ نہ جانو کہ تم نے بہت بڑا کام کر دیا ہے، بہت بڑی نیکی کر دی ہے، بلکہ دین کے کام کے لیے، دین کے راستے پر جتنا بھی کچھ کر لو وہ کم ہی ہے، وہ زیادہ نہیں ہے. تو یہ معنی ولا تمنن تستکثر، اور احسان کر کے اس میں زیادہ طلب نہ کرو، یا کسی پر احسان کر کے اس کو زیادہ نہ سمجھو. یہ سارے معنی اس کے اندر آتے ہیں. وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ، اور 7واں جو اصول بیان کیا دعوت کا یہاں پر کہ اپنے رب کے لیے صبر کرو، کیونکہ دعوت کا رستہ کانٹوں کا اور تکلیفوں کا، اذیتوں کا، آزمائشوں کا رستہ ہے. یہ کوئی حلوے کھیرے کھانے کا رستہ نہیں ہے، پھولوں کی سیج نہیں ہے. ہاں نبیوں پیغمبروں کی دعوتیں دیکھیے، ان کی سیرتیں اٹھا کر دیکھیے، اور ان کے منہ طریقوں پر چلنے والوں کا حال دیکھیے. ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ جیسے کہ جن کی زندگی کا کافی حصہ جیلوں میں گزرتا ہے اور اذیتوں میں گزرتا ہے، تو اس لیے اس رستے پر چل کر تکلیفیں آئیں گی، اذیتیں آئیں گی، طرح طرح کے دین کے دشمنوں سے واسطے پڑیں گے، اور بلکہ صرف یہ نہیں کہ ڈر خوف، بلکہ بعض اوقات لالچ اور طمع بھی آئیں گے.
طرح طرح کے چکمے دیے جائیں گے، اور بعض کا دوست بھی ہوں گے جو تم کو دین حق سے حق کی بات سے روکنے والے ہوں گے۔ تو یہ طرح طرح کی رکاوٹیں ہوں گی، تو ان ساری رکاوٹوں کا مقابلہ صبر کے ساتھ کرنا ہے، ہمت کے ساتھ کرنا ہے، عزم کے ساتھ کرنا ہے۔ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنكَرِ وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ۔ لقمان علیہ السلام بیٹے کو کیا وصیت کرتے ہیں کہ نیکی کو حکم دو، برائی سے روکو، اور جو تمہیں ہوتا ہے تکلیف پہنچتی اس پر صبر سے کام لو۔ ان ذلک من عزم الامور، یہی ہے جو بہت ہمت اور عزم کے کاموں میں سے ہے۔ دوبارہ دیکھیں آج کی آیت میں، یا ایھا المدثر، اے کمبل یا چادر لپیٹنے والے، قم کھڑے ہو جاؤ، فانذر پس ڈراؤ، اور ربک فکبر، اور اپنے رب کی بڑائی بیان کرو، بڑائی اس کی جانو اور اس کو بڑائی کو نافذ کرو، وثیابک فطہر، اور اپنے کپڑوں کو پاک کرو، اپنے دل کو پاک کرو اور اپنے اخلاق و کردار کو پاک کرو، والرجز فہجر، اور پلیدگی ناپاکی سے دور رہو، اس سے کنارہ کش ہو جاؤ، اس سے علیحدہ ہو جاؤ، ولا تمنن تستکثر، اور نہ احسان کرو زیادہ حاصل کرنے کے لیے، یعنی دے کر زیادہ لینے کی طلب نہ رکھو، یا کوئی احسان کر کے نہ سمجھو کہ بہت بڑا احسان کر دیا ہے، یا اللہ کے دین کی دعوت دے کر نہ سمجھو کہ لوگوں سے مجھے کچھ ملے گا، کچھ حاصل ہوگا۔ وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ، اور اپنے رب کے لیے ہی صبر کرو اس راستے پر چلتے ہوئے۔ بارک اللہ فیکم، جزاکم اللہ خیر، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد۔